بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ میرے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ ازل و ابد سے ہے، باقی تمام مخلوقات کی ابتدا انتہا پابندیوں میں بندھی ہوئی ہے، پابندیوں سے جکڑی ہوئی ہے۔ صرف ایک اللہ وہ ایسا ہے کہ جو ابتدا انتہا سے پاک ہے، جو کسی جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے۔ اس کو قرآن اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ اگر بات کریں اول اللہ ہے تو ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ آخر ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ قدیم ہے مگر بدایت سے پاک ہے، اس کی کوئی بدایت نہیں، قدیم بلا بدایہ و دائم بلا نہایہ، کوئی اس کی جہت نہیں، کوئی اس کی حد نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ یہ اللہ کی جہت، کیونکہ اللہ رب العزت کسی جہت سے نہیں، اللہ کی کوئی جہت نہیں، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمان پر بھی ہے، وہ اللہ زمین پر بھی ہے۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے، اوپر دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، نیچے دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، دائیں دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، بائیں دیکھو گے تو اللہ کو پاؤ گے، حتیٰ کہ تم کسی بھی جہت میں کسی بھی جگہ دیکھ لو، جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو پاؤ گے۔ للہ المشرق والمغرب، اسی کے لیے مشرق ہے، اسی کے لیے مغرب ہے، یعنی مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، پورب بھی اللہ کے لیے، پچھم بھی اللہ کے لیے، اتر بھی اللہ کے لیے، دکشن بھی اللہ کے لیے، جتنی بھی دشائیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، تمہیں میں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندوں سے تمہیں میں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھاؤں گا، وَفِي أَنفُسِهِمْ، تمہاری اپنی ذات میں بھی دکھاؤں گا۔ وہ اللہ جس کے سامنے زمین و آسمان جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ جس کے سامنے تمام چرند پرند جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ جس کے سامنے تمام انسان و جن جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ ایسا ہے جو تمام حدودوں سے، تمام ابتدا سے، تمام انتہا سے، تمام کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کیونکہ لا وزیر، نہ اس کا وزیر ہے، ولا مشیرہ، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، ولا مدبر، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، ولا شریک لہو، نہ کوئی اس کا شریک ہے، ولا مثل لہو، نہ اس کا کوئی مثل ہے، ولا مثال لہو، نہ مشابہ اس کا کوئی ہے،
ولا شبیہ لہ، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، من قبل، نہ اس سے پہلے کچھ ہے، من بعد، نہ اس کے بعد کچھ ہے، نہ اس کے اوپر کچھ ہے، نہ اس کے نیچے کچھ ہے، بلا بدایہ، ابتدا سے پاک، بلا نہایہ، انتہا سے پاک، بلا مکان، مکان سے پاک، بلا زمان، زمانے سے پاک، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ اللہ جہت سے پاک ہے، آپ جس جہت کو دیکھیں تمام جہت سے اللہ رب العزت پاک ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وہ نرالا بادشاہ ہے جو شکل سے پاک، رنگ سے پاک، عیب سے پاک، نیند سے پاک، جس کو قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنہ، اللہ رب العزت اونگ سے پاک، لا نوم، نیند سے پاک ہے، لا تراہ العیون، جس کو کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے، لا تخالطہ الظنون، جہاں خیال نہ پہنچ سکے، اس کی کوئی تعریف نہ کر سکے، لا تغیر الحوادث، جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، نہ کسی سے ڈرے، نہ کسی سے جھجکے، اس کو کوئی پوچھ نہ سکے، اور ہمارے کیے ہوئے اعمال کو وہ سامنے کر کے دکھائے گا، جس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں، جس سے بڑا مددگار کوئی نہیں، جس سے بڑا رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، جس سے بڑا سخی کوئی نہیں، جس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، جس سے بڑا رحمان کوئی نہیں، جس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اتنا اونچا کہ کوئی اس کے برابر نہیں، ایسا غنی کہ کوئی اس کا مددگار نہیں۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن ایک اللہ وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا۔ ہر ملک کو زوال ہے، اس کا سایہ کبھی نہیں ڈھلنے والا، اس کا سایہ کبھی نہیں ڈھلنے والا، کیونکہ اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور اللہ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ شہرت سے بھی زیادہ قریب اللہ ہوتا ہے، ہمارے اور ہمارے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے چاہا اور اس نے نہیں چاہا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے نہیں چاہا تو وہ کام ہو کر رہے گا، اور اگر کسی کام سے ہم نے روکا لیکن اللہ نے اس کی اجازت دی، اللہ نے اس کو کرنا چاہا تو وہ کام کر کے رہے گا، وہ کام ہو کر رہے گا، اور اگر کسی کام کو اللہ نے روکا اور ہم نے کرنا چاہا تو وہ کام ہو کر رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو کہ جو تمام جہاں کا پالن ہار ہے، جو تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جو سورج و زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں یہیں پر اپنی بات پوری کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنا تعارف تمام انسانوں جناتوں کے دلوں میں بیٹھائے، اور اللہ کی تمام تعریفیں سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، جڑے رہیں اسی طریقے کی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔